بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ میں خوشی اور گھبراہٹ کی ملی جلی کیفیت میں مبتلا تھی۔ سبھی سکھی سہیلیاں مجھ سے چھیڑ چھاڑ کر رہی تھیں اور ان کی چھیڑ چھاڑ میں نے جانے کتنے خواب دیکھ لیے کہ اپنے شوہر کے سنگ میری نئی زندگی کتنی حسین ہوگی، اور یہی خواب بنتے بنتے میں اپنے والدین کے گھر کی دہلیز پار کر کے اپنے شوہر کے سنگ رخصت ہو گئی۔ پھر شادی کے بعد شروع کے دنوں میں میرے وہ خواب سچ بھی ثابت ہوئے کہ میرا شوہر مجھ سے بہت پیار کرتا تھا اور میرا بہت خیال رکھتا تھا۔ میں بہت خوش تھی، مگر ان کی ایک عادت سے مجھے بہت الجھن ہوتی تھی، اور شادی کی پہلی رات سے ہی وہ سب کچھ برداشت کرنے پر مجبور تھی جو نہ ہی میری تربیت کا حصہ تھا اور نہ ہی میرے وجود کو گوارا تھا۔ شادی کی پہلی رات ہی میرے شوہر نے بہانے بہانے سے جس طرح میری تصاویر بنائی تھی وہ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ میرے ساتھ کچھ لمحے بھی گزارتا تو انہیں کمرے میں قید کرنا نہ بھولتا۔ ہم دونوں کی خلوت کے سارے لمحات ویڈیوز کی صورت میں ایسے محفوظ کرتا جیسے اس کے بغیر اس کا گزارا نہ ہو۔ مجھے بہت برا لگتا کہ وہ ہماری انتہائی قربت کے مناظر بھی کیمرے میں قید کرتا ہے، مگر میں اس کا شوق اور محبت سمجھ کر پہلے بہل خاموش رہی تھی۔ میں شروع کے دنوں میں اس بات سے پوری طرح انجان تھی کہ اس کے پیچھے میرے شوہر کا کیا مقصد پوشیدہ ہے۔ بس اس کی تصاویر بنانے کو میں اس کی چاہت سمجھتی رہی کہ وہ ہماری قربت کے لمحات کو محفوظ کر کے یادگار بنانا چاہتا ہے۔ کچھ عرصے تک وہ محبت کے نام پر یہ کھیل رچاتا رہا، لیکن آہستہ آہستہ جب میں اسے ان چیزوں سے روکنے لگی اور ناراضگی کا اظہار کرنے لگی تو اس کی حقیقت دھیرے دھیرے کھل کر میرے سامنے آ گئی۔ جب اسے پیار محبت سے یہ دال گلتی نظر نہ آئی تو وہ زور زبردستی اور دھونس پر اتار آیا، اور اس وقت مجھ پر یہ عقدہ کھلا کہ دراصل اس شادی کے پیچھے کیا راز ہے۔ پہلے اس نے پیار محبت سے مجھے اس بات پر قائل کرنے کی کوشش کی کہ میں اس کے لیے اپنی نیم برہنہ ویڈیوز بنواؤں اور وہ انہیں مہنگے داموں فروخت کرے گا اور ہم ایک عالیشان زندگی گزاریں گے۔ لیکن جب میں کسی بھی طرح اس بات پر قائل نہ ہوئی تو اس نے مجھے نشہ دے کر میری تصاویر اور ویڈیوز بنانا شروع کر دی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ جس شخص سے شادی کرنے کے لیے میں نے اپنے والدین سے ضد لگا لی اور پوری دنیا کی مخالفت کے باوجود بھی اسی سے شادی کی، وہ شخص شادی کے نام پر میرے ساتھ ایسا گھناؤنا کھیل کھیلے گا اور مجھے اپنے مقصد کے لیے استعمال کرے گا۔ میری شادی کو 2.5 مہینے ہونے والے تھے اور ان 2.5 مہینوں میں ہر رات میں نے ایسی ہی بے آبرو ہو کر گزاری تھی۔ میرا شوہر مجھے زبردستی نشہ دے کر میرے ساتھ ایسا سلوک کرتا جو شاید کوئی درندہ بھی کسی انسان کے ساتھ نہ کر سکتا ہو۔ اس وقت بھی میری حالت بہت زیادہ خراب تھی۔ میں نشے میں تھی اور نڈھال سی کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی۔ میری حالت انتہائی نازیبا تھی، جگہ جگہ سے میرا لباس چاک تھا اور میرا تقریباً وجود دکھائی دے رہا تھا۔ میرے شوہر نے مجھ پر پانی کی بالٹی ڈالنے کے بعد آگے بڑھ کر میرے بال بھی کھول دیے تھے اور خود ہی میرے ہونٹوں پر گہری سرخی لگا دی تھی۔ اس وقت وہ مجھے کوئی ذہنی مریض معلوم ہو رہا تھا جس کے آگے میں تقریباً بے لباس بیٹھی تھی، اور وہ مجھ پر اپنا زور آزما رہا تھا۔ روز کی طرح آج بھی میں نے اپنے شوہر کو بہت واسطے دیے، لیکن اس نے میری ایک نہ سنی۔ میرے رونے دھونے کا بھی میرے شوہر پر کوئی اثر نہ ہو رہا تھا۔ وہ بے حسی کی انتہا پر تھا اور مجھے اپنی عیاشی کا سامان بنانا چاہتا تھا۔ میں زاروں قطار روتے ہوئے اس سے التجا کر رہی تھی کہ وہ میرے ساتھ ایسا نہ کرے۔ میری عمر بھر کی ریاضت، میری پاکی، میری پاک دامنی کو داؤ پر نہ لگائے، لیکن وہ تو پوری طرح اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا تھا۔ اس کے سر پر صرف ایک ہی جنون سوار تھا اور وہ پیسے کمانے کا تھا۔ میں جتنا رو رہی تھی وہ اتنا ہی زور زور سے ہنس رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ امیر، تم جتنا روگی اور چلاؤ گی میں اتنے ہی زیادہ پیسے کما سکوں گا۔ پھر اس نے مجھ سے میرا دوپٹہ چھین لیا اور ہر زاویے سے میری ویڈیو بنانے لگا۔ میں نے شرم سے اپنی آنکھیں بند کر لی تھیں، لیکن میری آنکھیں بند کرنے سے خطرہ ٹلنے والا نہیں تھا، نہ میری عزت بچنے والی تھی۔ وہ ایک رشتہ شوہر کا جو ایک عورت کا مان ہوتا ہے، اس کا لباس ہوتا ہے، اس کی عزت اور جسم کی حفاظت کرنے والا ہوتا ہے۔ اگر وہی رشتہ، وہی لباس ناپائیدار ہو اور وہی محافظ ہی لٹیرا نکلے تو کچھ بھی باقی نہیں بچتا، اور میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہو رہا تھا۔ میرا شوہر میری عزت کا رکھوالا ہی لٹیرا بنا میرے سامنے کھڑا تھا۔ کچھ پیسوں کے عوض وہ اپنی ہی عزت کو نیلام کرنے پر تیار تھا۔
پھر میں نے آخری بار التجا کی کہ خدا کے واسطے یاسر مجھے یوں برباد نہ کرو، میں تمہارے نکاح میں ہوں، تمہاری عزت ہوں، میرے ساتھ ایسا تو نہ کرو، مجھے بخش دو، مجھے معاف کر دو۔ جانے مجھ سے کون سا ایسا گناہ ہو گیا ہے جو تم مجھے اتنی گھناؤنی سزا دے رہے ہو؟ میں تم سے محبت کرتی ہوں اور مجھے میری محبت کی ایسی گھناؤنی سزا نہ دو۔ میری بات سن کر یاسر زور سے ہنسا اور کہنے لگا، اسی لیے تو میں نے تم سے شادی کی تھی تاکہ تمہاری خوبصورتی، تمہاری جوانی کو بیچ سکوں، ورنہ تم سے شادی کرنے کا مجھے کیا فائدہ ہونا تھا؟ ایک معمولی دکاندار کی بیٹی آخر مجھے دے ہی کیا سکتی تھی؟ وہ پوری طرح اپنی شیطانی سوچ کو بیان کر رہا تھا اور میں اپنی قسمت پر 8 آنسو بہا رہی تھی۔ کچھ گھنٹوں تک میری ویڈیو بنانے کے بعد وہ میرے قریب آیا اور میرے بالوں کو سمیٹتا ہوا کہنے لگا، دیکھو امبر، اگر میرے ساتھ مل کر کام کرو گی تو جلد ہی ہم دونوں کروڑ پتی بن جائیں گے، لیکن اگر ہر رات ایسے ہی تماشا کرتی رہو گی تو تمہیں بھی تکلیف ہوگی اور کام بھی ٹھیک سے نہ ہو پائے گا۔ اپنی ایسی ویڈیو بنوانے کے بعد میرے لیے نظر اٹھا کر یاسر سے بات کرنا بھی مشکل تھا۔ مجھے اس سے نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے روتی ہوئی یاسر سے کہا کہ میں ایک دیندار گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں، میں نے ساری زندگی دین پر گزاری ہے اور تم مجھے جس راستے پر چلانا چاہتے ہو اس راستے پر چلنا میرے لیے ممکن ہی نہیں ہے۔ خدا کے لیے خود کو بدل لو، مجھے دنیا کے لیے عام نہ کرو، میں تمہارے لیے خاص رہنا چاہتی ہوں۔ میری بات سن کر اس نے میرے منہ کو اپنے ہاتھوں میں دبوچا اور کہنے لگا، میں جانتا ہوں تم کتنی دیندار ہو، بھول گئی ہو کیا اپنی پسند سے تم نے مجھ سے شادی کی ہے؟ تمہارے گھر والے تو اس شادی کے خلاف تھے، لیکن تم نے ہی مجھ سے محبت میں آ کر یہ قدم اٹھایا ہے۔ آج بڑی دینداری کا سبق پڑھا رہی ہو۔ مجھے تب کہاں تھا یہ سبق جب تم نے اپنے والدین کو مجبور کر کے میرے ساتھ شادی کی تھی۔ یاسر کی یہ بات کسی تیر کی طرح میرے کلیجے میں پیوست ہوئی تھی۔ میں نے ساری زندگی میں ایک یہی تو غلط فیصلہ کیا تھا۔ میں یاسر کی محبت میں دیوانی ہو کر اپنے گھر والوں کے خلاف چلی گئی تھی، لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ میرا یہ فیصلہ میرے گلے کا توق بننے والا ہے۔ یاسر کے جملوں پر میری آنکھوں سے آنسوؤں کی روانی پڑنے لگی۔ یاسر نے میرے لڑکھڑاتے وجود کو بیڈ پر گرایا اور کمرے سے نکل گیا۔ اسے ویڈیو ایڈٹ کرنی تھی اور پھر آگے مہنگے داموں فروخت بھی کرنی تھی، اور میں کمرے کے بستر پر ہی رہ گئی تھی۔ پتہ نہیں میری ویڈیو کتنے لوگوں کی نظروں کے سامنے سے گزرنی تھی، نہ جانے کون کون میرا نیم برہنہ وجود دیکھتا اور اپنے جذبات کو تسکین پہنچاتا رہے گا، لیکن میرا تو نامہ اعمال ہی خراب ہو رہا تھا۔ کاش کہ میں جذبات کے ہاتھوں مجبور ہو کر ایک غلط فیصلہ نہ کرتی تو آج میری زندگی ایسی نہ ہوتی۔ میرا نام امبر ہے، میرا تعلق ایک دیندار گھرانے سے تھا اور میں خود بھی بہت زیادہ دیندار تھی۔ میں نے کبھی زندگی میں کوئی غلط کام نہیں کیا تھا، میں تو ہمیشہ خدا سے ہدایت کی دعا مانگا کرتی تھی، لیکن پھر میری زندگی میں یاسر چلا آیا جس نے آ کر سب کچھ بدل دیا۔ میں 20 سال کی تھی اور مدرسے میں عربی پڑھانے کے لیے جایا کرتی تھی۔ ایک دن میں عربی پڑھانے کے لیے نکل چکی تھی کہ راستے میں شدید بارش شروع ہو گئی تھی۔ میری نظر ایک لڑکے پر پڑی۔ وہ شدید بارش میں کسی کا گھر ڈھونڈ رہا تھا۔ بارش کی وجہ سے سڑکیں ویران پڑی تھیں کیونکہ یہ سردیوں کی بارش تھی اور وہ بری طرح بھیگا ہوا یہاں سے وہاں بھٹک رہا تھا۔ اسی وجہ سے مجھے اس پر رحم آ گیا اور میں نے پتہ بتانے کے لیے اس کے ہاتھ سے کاغذ پکڑ لیا۔ بس وہیں سے میری بد نصیبی کا آغاز ہوا تھا، جب میں نے ایک نامحرم کے لیے ہمدردی محسوس کی تھی۔ میں اسی علاقے میں سالوں سے رہائش پذیر تھی، اسی لیے مجھے یہاں کا پتہ معلوم تھا۔ میں نے پتہ دیکھتے ہی اس کو بتا دیا کہ یہ پچھلی گلی میں ہے اور اپنے راستے جانے لگی کہ اس جوان لڑکے نے مجھے روک کر شکریہ ادا کیا۔ اس کی نیلی نیلی آنکھوں میں نہ جانے کیسا سحر تھا کہ پل بھر کے لیے میرا دل دھڑکنا بھول گیا تھا۔ وہ بھی غور سے میری آنکھوں میں جھانک رہا تھا۔ میں اس سے نظریں چرا کر مدرسے کے لیے چل پڑی، لیکن میرا دل اب بھی بے قابو ہو رہا تھا۔ یہ پہلی دفعہ تھا جب میں کسی نامحرم کے اتنے قریب کھڑی تھی اور اس کی نظر سے میری نظر ملی تھی، ورنہ نہ ہی میں کبھی بلا وجہ گھر سے باہر نکلی تھی اور نہ ہی کبھی کسی نامحرم سے میرا واسطہ پڑا تھا۔ مدرسہ جا کر بھی بار بار مجھے عجیب سا احساس ہوتا رہا اور کبھی بھی تو اپنے آپ پر شرمندگی بھی ہو رہی تھی کہ میں کیوں ایک ایسے نامحرم شخص کے بارے میں سوچ رہی تھی جس سے میرا کوئی تعلق بھی نہیں تھا۔ 1-2 دن گزرے تو شخص کا سحر بھی ٹوٹ گیا اور میں اسے پوری طرح بھول گئی، لیکن چوتھے ہی روز وہ دوبارہ مجھے ہماری ہی گلی کے کونے پر نظر آ گیا۔ اس بار وہ کسی کا پتہ نہیں ڈھونڈ رہا تھا، بلکہ سکون سے کھڑا ہوا تھا جیسے کسی کا منتظر ہو۔ میری نظر کافی دور سے ہی اس پر پڑ چکی تھی، اس لیے میں نے اپنی نظر جھکائی اور تیزی سے اس کے آگے سے گزرنے لگی۔
میرے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہونے لگی تھی اور اچانک ہی اس نے مجھے آواز لگائی۔ اس کی آواز پر میں چونک اٹھی۔ دوپہر کے 3 بج رہے تھے۔ گلی پوری طرح خالی تھی۔ پتہ نہیں وہ مجھے کیوں روکنا چاہتا تھا۔ مجھے ڈر تھا کہ اگر کوئی مجھے اس طرح اس کے ساتھ بات کرتا دیکھ لیتا تو ایک فسانہ کھڑا ہو جاتا۔ اس سے پہلے کہ میں اسے نظر انداز کر کے آگے بڑھتی، وہ تیز تیز قدم اٹھاتا میری طرف چلا آیا اور سلام کر کے شکریہ ادا کرنے لگا۔ میں نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا تو اس کی نظر میرے چہرے پر ہی جمی ہوئی تھی۔ میرے چہرے پر نقاب ہونے کے باوجود وہ مجھے آر پار ہوتی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ مجھے حیران پا کر وہ کہنے لگا کہ آپ نے شدید بارش میں میری کافی مدد کی اور میں جو پتہ 2 گھنٹے سے ڈھونڈ رہا تھا 5 منٹ میں ہی وہاں پہنچ گیا، اس لیے دوبارہ شکریہ ادا کرنے چلا آیا۔ شکریہ کی کوئی بات نہیں، یہ کہہ کر میں جلدی سے پلٹنے لگی تو اس نے کہا، میرا نام یاسر ہے اور یہ میرا کارڈ ہے، اگر آپ چاہیں تو کسی بھی مشکل وقت میں مجھے ایک فون کر سکتی ہیں، میں آپ کے فون پر حاضر ہو جاؤں گا۔ اس کے ہاتھ میں وزٹنگ کارڈ دیکھ کر میں تذبذب کا شکار ہو گئی۔ مجھے بھلا ایک اجنبی کی مدد کی کیا ضرورت ہو سکتی تھی؟ لیکن جس طرح وہ کارڈ پکڑے کھڑا تھا، نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے اس کا کارڈ پکڑا اور تیز قدم اٹھاتے مدرسے کی طرف بڑھی چلی گئی۔ مجھے اپنی پشت پر اس کی نگاہوں کی تپش محسوس ہو رہی تھی۔ میں جلدی سے مدرسے پہنچی اور وہاں جا کر سکون کا سانس لیا۔ جیسے ہی کارڈ پر میری نظر پڑی تو اس پر یاسر لکھا جگمگا رہا تھا۔ کچھ دیر یوں ہی بے ساختہ میں اس کے نام کو اپنے لبوں پر دہراتی رہی اور میں نے اس کا کارڈ سنبھال کر اپنے پرس میں رکھ لیا۔ کاش کہ مجھے پتا ہوتا کہ یہ نام میری قسمت کو کیسا گرہن لگانے والا ہے تو میں کبھی اس کو سنبھال کر نہ رکھتی۔ میری نظر میں تو وہ ایک نیک اور شریف لڑکا تھا جو میرا شکر گزار تھا اور اسی لیے شکریہ ادا کرنے کے لیے آج وہ میرے پاس آیا تھا۔ لیکن مجھے علم نہیں تھا کہ اب یہ سلسلہ ایسے ہی چلے گا اور پھر آنے والے ہر روز وہ مجھے میرے راستے میں دکھائی دینے لگا۔ نہ وہ مجھے آواز لگاتا نہ روکتا، بس اس کی نگاہیں میرے وجود پر جمی ہوتی اور میں اس کی نگاہوں کی تاب نہ لا پاتی۔ میں ایک پتھر تھی اور وہ پانی کا قطرہ جو آہستہ آہستہ میرے وجود میں اپنی جگہ بنا رہا تھا۔ اس کا یوں دیوانوں کی طرح دھوپ میں میرے راستے میں کھڑا ہونا اور مجھے دیکھ کر مسکرا دینا میرے دل میں کہیں نہ کہیں اس کے لیے ایک نرم گوشہ پیدا کر گیا تھا۔ اور پھر ایک ایسا حادثہ ہوا کہ مجھے اس سے رابطہ کرنا پڑ گیا۔ میں اپنے ابا کے ساتھ کسی کام سے شہر کی دوسری طرف آئی تھی، لیکن ہماری موٹر سائیکل کا بری طرح حادثہ ہو گیا تھا۔ ابا گر کر بے ہوش ہو چکے تھے اور ان کا فون بھی ٹوٹ گیا تھا۔ مجھے سمجھ نہ آیا کہ میں کس کو مدد کے لیے بلاؤں۔ پاس ایک دکان تھی، دکاندار بھاگتا ہوا آیا، لیکن اس کے پانی ڈالنے پر بھی ابا کو ہوش نہ آیا۔ وہ کہنے لگا، میں اپنی دکان چھوڑ کر نہیں جا سکتا، اگر آپ کسی کو فون کرنا چاہیں تو فون کر کے بلا لیں، ایمبولینس کو میں فون کر دیتا ہوں۔ میں نے اس سے فون مانگا کہ گھر فون ملاؤں، لیکن گھبراہٹ میں مجھے گھر کا نمبر بھی یاد نہیں آ رہا تھا۔ پھر بنا سوچے سمجھے میں نے پرس سے یاسر کا کارڈ نکالا اور اسے فون کر کے ساری صورتحال بتائی اور کہا کہ وہ میرے گھر والوں تک یہ اطلاع پہنچا دے۔ میری بات سنتے ہی یاسر نے کہا کہ تم فکر نہ کرو، میں تمہارے گھر والوں کو خبر کر دیتا ہوں اور خود بھی اسپتال پہنچتا ہوں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ پھر کچھ ہی دیر میں ایمبولینس میں بیٹھی اسپتال پہنچ چکی تھی اور یاسر بھی وہاں پہنچ گیا تھا۔ اس کے ساتھ میری اماں بھی موجود تھی۔ ڈاکٹروں نے بتایا کہ ابا کے سر پر گہری چوٹ لگنے سے وہ بے ہوش ہوئے ہیں۔ اس وقت یاسر نے میرا بہت ساتھ دیا۔ ابا کے سوا ہمارے گھر میں کوئی اور مرد نہیں تھا، ہم 3 ہی بہنیں تھیں۔ ایسے میں یاسر کا ساتھ ہمارے لیے غنیمت تھا۔ جب ابا کو ہوش آئے تو مجھے خیال آیا کہ میں اس کا شکریہ ادا کر دوں۔ مشکل وقت میں اس نے بہت ساتھ دیا تھا۔ میں نے دل سے اس کا شکریہ ادا کیا تو اس نے کہا کہ وہ ابا سے ملنے کے لیے بعد میں گھر آئے گا۔ میرے چہرے سے اس وقت نقاب ہٹ چکا تھا اور مجھے یہ بات پریشانی میں یاد نہ رہی تھی۔ وہ بہت غور سے میرے چہرے کو دیکھ رہا تھا اور پھر کچھ لمحوں بعد مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ میں اس کے سامنے بے حجاب کھڑی ہوں۔ میں نے جلدی سے اپنے دوپٹے سے اپنے چہرے کو چھپایا تو وہ مسکراتا ہوا وہاں سے چلا گیا، لیکن ابا کی چھٹی ہوتے ہی وہ گھر پہنچ گیا اور ابا کی خیر خیریت دریافت کرنے لگا۔ اس نے ابا کو یہ نہیں بتایا تھا کہ میں نے اسے فون کر کے بلایا تھا، بلکہ ابا اسے کوئی اجنبی سمجھے تھے جس نے مشکل وقت میں ان کی مدد کی تھی۔ یاسر نے ابا سے گھر کا فون نمبر لیا تھا تاکہ وہ فون کر کے ان کی خیریت پوچھ لے۔ اب یاسر کے پاس فون نمبر جا چکا تھا، اس لیے اس دن کے بعد سے یاسر باقاعدگی سے فون کرنے لگا تھا۔ کبھی وہ ابا کی خیریت پوچھتا تو کبھی اماں کی طبیعت۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کی بے تکلفی بڑھتی ہی جا رہی تھی اور سچ کہوں تو مجھے بھی اس کی عادت ہو گئی تھی۔ اور پھر ایک دن اس نے مجھے شادی کے لیے پرپوز کیا تو میرے اوسان خطا ہو گئے۔
میں بھی اسے پسند کرنے لگی تھی، لیکن میں نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ وہ مجھ سے شادی کی بات کرے گا۔ میں نے کہا کہ آپ رشتہ بھجوا دیجئے، فیصلہ میرے ابا کریں گے، لیکن مجھے ڈر تھا کہ کہیں ابا نے انکار کر دیا تو، کیونکہ میرا ابا بہت دیندار تھے اور وہ کسی ایسے شخص کو ہی میرے لیے منتخب کرنے والے تھے، جبکہ یاسر تو بہت ماڈرن لڑکا تھا۔ اور پھر ایک دن ایک عورت رشتہ لے کر ہمارے گھر آئی تو پتہ چلا کہ وہ یاسر کی ماں تھی۔ سر پر تو دور نہ ہی اس کے گلے میں دوپٹہ تھا اور نہ ہی کوئی شرم و حیا۔ وہ بہت بے باک انداز میں ابا کے سامنے بیٹھی تھی اور بتا رہی تھی کہ وہ دوسرے شہر میں رہتی ہیں اور یہاں ان کا بیٹا اکیلے رہ کر نوکری کرتا ہے، جبکہ ابا نظر جھکائے بیٹھے تھے اور ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ بہت زیادہ شرمندگی محسوس کر رہے ہوں۔ پھر ابا نے یاسر کی اماں کو صاف انکار کیا اور کہا کہ میں اپنی بیٹی کا رشتہ کسی مذہبی گھرانے میں کرنا چاہتا ہوں۔ یاسر کی اماں ابا کا انکار سن کر واپس لوٹ گئی، لیکن میرا دل پوری طرح ٹوٹ گیا۔ وہ میری پہلی محبت بن چکا تھا اور میرے دل میں اس کے لیے ایک خاص جگہ تھی، لیکن اس کی ماں کا حلیہ دیکھ کر میں خود بھی دنگ رہ گئی تھی۔ یاسر تک یہ انکار پہنچا تو وہ میرے سر پر سوار ہو گیا اور ہر روز ایک ہی بات کہنے لگا کہ تم میرے ساتھ بھاگ چلو، ہم شادی کر لیں گے، تو اس کے بعد تمہارے گھر والے مجھے اپنا لیں گے۔ کئی روز کے انکار کے بعد جب مجھے پتہ چلا کہ ابا میرا رشتہ میری پھپھو کے بیٹے سے کر رہے ہیں، تو نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے ابا کے سامنے ڈٹ جانے کا فیصلہ کیا اور صاف صاف بول دیا کہ مجھے صرف اور صرف یاسر سے ہی شادی کرنی ہے اور اس کے ساتھ شادی کے لیے میں کچھ بھی کروں گی۔ اماں نے مجھے بہت مارا تھا اس بات پر، لیکن ابا کو شاید میری ہٹ دھرمی اور ضدی پن نظر آ رہا تھا، اس لیے وہ خاموش رہے اور پہلے تو مجھے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن جب میری نہ ہاں میں نہیں بدلی تو انہوں نے یاسر اور اس کی ماں کو بلوا کر میری بات طے کر دی اور 3 ماہ بعد ہی مجھے رخصت بھی کر دیا۔ لیکن مجھے پتہ بھی نہیں تھا کہ وہ اب مجھ سے ناراض ہو چکے ہیں، مگر میں خوشی تھی اور یہی میری زندگی کا وہ فیصلہ تھا جس نے سب کچھ پلٹ دیا تھا۔ شادی کی پہلی رات میں دلہن بنی یاسر کے چھوٹے سے گھر میں بیٹھی تھی۔ یاسر نے میرے پاس آتے ہی میری خوبصورتی کی تعریف کی۔ میں شرما کر رہ گئی، لیکن اس کے بعد اس نے کمرہ اٹھایا اور میری ڈھیر ساری تصویر کھینچنے لگا۔ میں نے اسے روکنا چاہا کیونکہ میں نے آج سے پہلے کبھی تصویریں نہ بنوائی تھیں، لیکن یاسر کہنے لگا کہ وہ ان خوبصورت لمحات کو اپنے کیمرے میں قید کرنا چاہتا ہے۔ پھر میں خاموش ہو گئی، لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ اس کا ارادہ کیا ہے۔ اس نے میری وہ تصویریں انٹرنیٹ پر اپلوڈ کر دی تھیں اور اس کے بعد ہر رات ہی وہ میری عجیب و غریب ویڈیوز بنانے لگا تھا۔ میں روکنے کی کوشش کرتی تو وہ کہتا کہ یہ سب میں تمہاری محبت میں کرتا ہوں، تم مجھے بہت اچھی لگتی ہو اور میں چاہتا ہوں کہ ہماری شادی کی شروعات کے خوبصورت لمحات ہمیشہ ہمارے ساتھ رہیں، مگر مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ کوئی شوہر کیسے غربت کے لمحات کو کیمروں کی نظر کر سکتا ہے، لیکن میرا شوہر ایسا ہی کرتا تھا۔ اور پھر ایک دن میں نے اسے ویڈیوز کو ایڈٹ کر کے آگے اپلوڈ کرتے دیکھ لیا۔ دراصل اس کا لیپ ٹاپ کھلا رہ گیا تھا اور وہ کسی فون کال کے لیے گھر سے باہر نکلا تھا اور سارا سچ میرے سامنے آ گیا تھا، وہ سچ جو شاید مجھے بہت پہلے دیکھ لینا چاہیے تھا، لیکن میری آنکھوں پر بندھی یاسر کی محبت کی پٹی نے مجھے اندھا کر دیا تھا۔ اور جب میں نے یاسر سے اس بارے میں سوال کیا تو اس نے ہنستے ہوئے ہر بات کا اعتراف کر لیا کہ اس نے مجھ سے شادی اسی وجہ سے کی تھی کیونکہ وہ میری خوبصورتی پر مر میٹا تھا اور وہ جان گیا تھا کہ میری جوانی اور خوبصورتی کے بدلے وہ بہت زیادہ پیسہ کما سکتا ہے۔ یہ سن کر میں زمین میں گڑ گئی اور مجھے اس سے گھن محسوس ہونے لگی تھی۔ میں اپنا سامان سمیٹ کر واپس اپنے گھر جانے کے لیے پر تولنے لگی تو یاسر نے انگلی اٹھا کر مجھے تنبیہ کی کہ اگر میں نے اس دروازے سے اس کی اجازت کے بغیر قدم باہر نکالنے کی کوشش کی تو وہ میری ساری ویڈیوز کو میرے گھر والوں تک پہنچا دے گا اور میرے سارے محلے والوں کو بھی بانٹے گا۔ یہ سن کر میری روح کانپ اٹھی تھی کیونکہ جس طرح کی تصاویر اور ویڈیوز اس کے پاس تھیں، اگر وہ لوگوں کی نظروں کے سامنے آ جاتی تو شاید میں خودکشی کرنے پر مجبور ہو جاتی۔ اس نے مجھے بلیک میل کر کے اپنا مہرہ بنا لیا تھا اور میں خاموشی سے اس کی چلائی ہوئی چالوں پر چل رہی تھی۔ ہماری شادی کو ایسے ہی 4 مہینے گزر گئے تھے۔ میرے ماں باپ نے بس میری ضد کے آگے ہار مان کر میری شادی یاسر سے کر دی تھی اور پھر رخصتی کے وقت ہی کہہ دیا تھا کہ وہ اب میری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتے اور میرے ابا صرف یاسر کے آفس کا جانتے تھے۔ اس کے علاوہ میرے ماں باپ کو کچھ علم نہیں تھا کہ میں کہاں ہوں اور یاسر کہاں رہتا ہے، اور اگر مجھے تلاش کرنا بھی چاہتے تو کہاں ڈھونڈتے۔ میں نے خود اپنے پیروں پر کلہاڑی ماری تھی۔ اور پھر ایک دن میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی تو میں نے یاسر سے کہا کہ میں کسی ڈاکٹر سے دوا لینا چاہتی ہوں، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔
یاسر کہنے لگا کہ وہ مجھے زیادہ دور نہیں بھیج سکتا، البتہ محلے کی جو امام مسجد ہے وہ نماز کے بعد ایک چھوٹا سا کلینک چلاتے ہیں اور حکیمی دوائیاں دیتے ہیں، میں تمہیں وہاں سے دوا لا دیتا ہوں۔ میں نے یاسر سے کہا کہ اگر بات قریب کی ہے تو وہ مجھے جانے دے، میں امام مسجد سے دم بھی کروا لوں گی اور دوا بھی لے لوں گی، شاید مجھے جلدی آرام آ جائے۔ وہ بھی اپنی ویڈیوز بنانے کے لیے مجھے جلد سے جلد ٹھیک کروانا چاہتا تھا، اسی لیے مان گیا۔ میں امام مسجد کے مطب میں جا کر بیٹھ گئی۔ وہ پردے میں سے ہی مجھ سے میرا مرض پوچھ رہے تھے، لیکن ان کی شفیق آواز سن کر میں زار و قطار رونے لگی، اور پھر ان کے پوچھنے پر میں نے انہیں اپنے شوہر کے تعلقات کے بارے میں بھی بتا دیا، جسے سن کر وہ خود بھی رنجیدہ ہوئے اور کہنے لگے، بیٹی تم فکر نہ کرو، میں تمہیں ایک تعویذ لکھ کے دیتا ہوں، یہ اپنے شوہر کو پانی میں شامل کر کے پلا دینا، دیکھنا وہ بالکل بدل جائے گا اور تمہاری زندگی آسان ہو جائے گی۔ یہ سن کر میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ میں نے اپنی دوا کے ساتھ ساتھ تعویذ لیا اور امام صاحب سے دعائیں لے کر گھر آ گئی۔ میں نے دوپہر کا کھانا بنایا تو کھانے کی ٹرے بنا کر ساتھ پانی کا گلاس رکھا اور اس میں تعویذ والا پانی بھی شامل کر دیا۔ یاسر ویڈیوز ایڈٹ کر کے فارغ ہوا تو اس نے فوراً ہی کھانا کھا لیا۔ مجھے انتظار تھا کہ یاسر سدھر جائے گا، لیکن کچھ ہی گھنٹوں بعد کچھ ایسا ہوا کہ میرے سر پر آسمان گر پڑا۔ گھر کا دروازہ زور زور سے بجنے لگا تھا اور دروازہ کھولا تو سامنے کچھ آدمی کھڑے تھے جو مجھے سائڈ پر کرتے گھر میں گھس گئے تھے اور انہوں نے یاسر کو پکڑ لیا تھا۔ ان کا تعلق سائبر کرائم پولیس سے تھا اور یاسر کے خلاف کسی لڑکی نے سائبر کرائم کی کوئی رپورٹ درج کروائی تھی اور اسی وجہ سے وہ یاسر کو گرفتار کرنے آئے تھے۔ یاسر کا لیپ ٹاپ اور وہ ساری ویڈیوز وہ قبضے میں لے چکے تھے جو یاسر نے میری بنائی تھی اور انہیں آگے بیچنے والا تھا۔ پولیس والوں کو دیکھ کر میں بھی پھٹ پڑی اور روتے ہوئے سب کہہ سنایا، اور یہ بھی کہ اس نے مجھے دھمکی دی کہ اب یہ میری ویڈیوز سب کو بھیج دے گا۔ انہوں نے جب اس سے میرے بارے میں پوچھا تو اس نے ان کے سامنے اعتراف کر لیا کہ اس نے مجھ سے دھوکے سے شادی کی ہے اور زبردستی میری ویڈیوز بنا کر فروخت کرتا ہے۔ یہ سنتے ہی پولیس والوں نے اس پر ایک اور مقدمہ درج کیا اور اسے گھسیٹتے ہوئے لے جانے لگے اور مجھے اس بات کی یقین دہانی کروائی کہ نہ ہی میری کوئی تصاویر اور ویڈیوز کسی کے ہاتھوں میں جائیں گی اور جو جا چکی ہیں وہ بھی ڈیلیٹ کروا دی جائیں گی، اسی لیے میں بے فکر ہو جاؤں۔ یہ سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ امام صاحب کی تعویذ نے اثر کیا تھا، لیکن یہ دوسری ہی طرح کا اثر تھا کہ ہمیشہ کے لیے میری اس مصیبت سے جان چھوٹ گئی تھی اور میری ماضی کی سیاہی بھی مٹنے والی تھی۔ میں 4 مہینے کی بربادی جھیل کر واپس گھر لوٹی تو میرے ابا نے مجھے سینے سے لگا لیا اور میں نے روتے ہوئے ابا کو جب سب کچھ بتایا تو انہوں نے مجھے معاف کر دیا اور کہنے لگے، غلطی تمہاری نہیں ہے، ہم انسان ہیں اور کبھی کبھی شیطان ہمیں اس طرح بہکاتا ہے کہ ہم سیدھا راستہ بھول جاتے ہیں۔ آج میں اپنے ماں باپ کے ساتھ رہ رہی ہوں، ایک بہتر زندگی گزار رہی ہوں۔ میں نے پھر شادی نہیں کی، بس مدرسہ جانا شروع کر دیا اور اپنے والدین کا سہارا بننے کا ارادہ کر لیا۔ لیکن میری سب لڑکیوں سے گزارش ہے کہ غیر مردوں پر بھروسہ نہ کریں۔ اگر کسی سے محبت ہو جائے تو اپنے گھر والوں کو اعتماد میں لیں اور پھر ان کے فیصلے کا انتظار کریں، کیونکہ ماں باپ کبھی اولاد کے دشمن نہیں ہوتے۔ آپ لوگ بتائیں کہ حسن جیسے لوگوں کی کیا سزا ہونی چاہیے؟